بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم نمود صبح کی مشقی سوال میں سے سوال نمبر 1 کو پڑھا اور اس کے ساتھ آخری بند کو پڑھا۔ آج ہم اسی نظم کے دوسرے سوال کو، جس میں MCQs ہیں، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ سوالات کو پڑھیں گے۔ آج مشق مکمل کریں گے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء۔ دوسرا سوال MCQs سے متعلق ہے، جسے کثیر الانتخابی سوال کے طور پر اردو میں ذکر کیا جاتا ہے۔ نظم نمود صبح کے شاعر ہیں میر انیس۔ نمود صبح مرثیے کے کس جز یا رکن میں سے شامل ہے؟ تو یہ چہرہ ہے۔ اس کی وضاحت عزیز طلباء آگے چل کے آ جائے گی۔ نظم نمود صبح کی حیت ہے۔ حیت سے مراد عزیز طلباء مصروں کی تعداد کے لحاظ سے یہ نظم کیا ہے وہ پوچھا گیا ہے۔ تو یہ مسدس ہے۔ مسدس ہم پڑھ چکے ہیں۔ 6 مصروں والے شاعری کو، ایسا بند جس کے 6 مصرے ہوں اس کو مسدس کہا جاتا ہے، اور اس میں 3 شعر بنتے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اذان صبح اور مطلع انوار کا ذکر بند میں موجود ہے۔ پہلے میر انیس نے فلک کو تشبیہ دی ہے گلشن سے۔ آسمان پر یاد خدا میں مصروف تھے فرشتے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس، نظم نمود صبح کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کیجیے۔ بورڈ میں عزیز طلباء 10ویں کلاس کے اندر خلاصہ نظم سے نہیں آتا، یہ 9ویں کلاس کا حصہ تھا۔ ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ نظم میں استعمال ہونے والے درج ذیل مرکبات کے معنی لکھیں۔ عزیز طلباء، لفظ مرکبات استعمال ہوئے ہیں۔ اگر علیحدہ علیحدہ لفظ کی بات کریں تو ان کی میننگ اور بنتے ہیں، اور جب یہ مرکب کی صورت میں آ جائیں، 2 یا 2 سے زائد الفاظ کو ملا کر لکھنا یہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو مرکب کی شکل میں آ جائیں تو پھر ان کا میننگ جو ہے وہ تھوڑا بدل جاتا ہے۔ میننگ کی طرف آتے ہیں۔ منزل شب، رات کا آخری حصہ۔ کاروان صبح، صبح کا قافلہ، اور گلشن فلک، ستاروں سے بھرا آسمان۔ اختران صبح، صبح کے ستارے۔ روئے شب تار، تاریک رات کا چہرہ۔ مطلع انوار، نور کا سرچشمہ۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں۔ اس کا میننگ ہوگا نور کا سرچشمہ، جہاں سے نور ظاہر ہو۔ گل مہتاب، چاندنی رات کا پھول، یعنی چاند کی روشنی میں پھلنے پھولنے والا یا بننے والا یا نشوما پانے والا پھول۔ ثمر و شاخے کہکشاں، نظام شمسی۔ گوہر ہائے آبدار، چمکدار موتی۔ باد سحر، صبح چلنے والی ٹھنڈی ہوا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء۔ درست لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کرنے۔ مصرع عزیز طلباء شعر کی ایک لائن کو کہتے ہیں یا نصف شعر کو کہتے ہیں۔ طے کر چکا جو منزل، شب کاروان صبح۔ عالم تمام مطلع انوار ہو گیا، یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں۔ آئی بہار میں گل مہتاب پر خزاں، بہار آئے گا جواب میں۔ یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور، یعنی پرندے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گیت گا رہے تھے۔ خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، قلب دل کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں سوال نمبر 6، نظم نمود صبح میں تشبیہات اور استعارات کی نشاندہی کریں۔ تشبیہ میں گلشن فلک استعمال ہوئی ہے، اور استعارات میں سلطان شرق و غرب، یعنی مشرق و مغرب کا بادشاہ، ثمر و شاخے کہکشاں، گوہر ہائے آبدار اور نافع۔ اگلا سوال درج ذیل اشعار کی تشریح شعری محاسن کے ساتھ کریں۔ عزیز طلباء، اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں، آپ پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد عزیز طلبہ مرثیہ کی تعریف آ گئی ہے، مرثیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مرثیہ کا لفظ رثا سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے میت پر بیان کرنا یعنی رونا۔ اسلام میں وہ نظم مرثیہ کہلاتی ہے جو کسی کی موت پر غم کے اظہار کے طور پر لکھی جائے، یعنی مرنے والے کے غم میں لکھی جائے، اور اس میں مرنے والے کے اوصاف بھی بیان کیے جائیں، اوصاف خوبیاں۔ تاہم اب مرثیہ سے ایسی نظم مراد لی جاتی ہے جس میں میدان کربلا کے واقعات، شہیدان کربلا کی بہادری اور ان کی شہادت پر غم کا اظہار کیا گیا ہو۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی ہیں، وہ اجزائے ترکیبی پڑھتے ہیں۔ جی تو عزیز طلبہ مرثیہ کی اجزائے ترکیبی ہمارے سامنے ہیں۔ اجزائے ترکیبی سے مراد جو ہے وہ مرثیہ کو ترکیب دینے کے یا مرثیہ کو ترتیب دینے کے جو جز ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جن جن موضوعات کے اوپر مرثیہ لکھا جاتا ہے یا جن نکات پر مرثیہ لکھا جاتا ہے وہ کون کون سے جز ہیں، ان کی وضاحت آ رہی ہے۔ جیسے پہلے نمبر پر چہرہ ہے، یہ اس حصے میں حمدیہ کلام بیان کیا جاتا ہے، اس میں قدرتی مناظر اور موسم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے آج ہماری یہ نظم مکمل ہوئی ہے نمود صبح، اس کے اندر جو ہے وہ یہ نظم جو ہے وہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ کہلائے گی۔ اس طرح سراپا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جان نثار ساتھیوں کا حلیہ اور پیکر بیان کیا گیا ہو۔ اور یہ مرثیہ کی ایسی قسم ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے رخصت ہونے کا منظر جذباتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ آمد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو میدان جنگ میں آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، یعنی ایسا مرثیہ جس میں جو ہے وہ یہ میدان جنگ میں آنے کے واقعات کو ذکر کیا گیا، اس کو آمد کا نام دیا جائے گا۔ اس طرح رجز، اس حصے میں یزیدی لشکر کو للکارا جاتا ہے اور فخریہ انداز میں اپنا حسب نسب بیان کیا جاتا ہے۔ رزم، لڑائی کے واقعات، تلواروں کی کاٹ اور گھوڑوں کی دوڑ کا بیان ہوتا ہے رزم میں۔ اور اس حصے میں شہادت کے اس حصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کی شہادت کو پر درد یعنی بڑے درد کے ساتھ، بڑے غم و آلام کے ساتھ جو وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور آخری حصہ بیان اور دعا کے آخری حصے میں شہیدان کربلا کی شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے۔ ماتم سے مراد جو ہے وہ غم کا اظہار کرنا، مرنے دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے لیے جو ہے وہ آنسو بہانا۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کی ویڈیو مکمل ہوئی، لیکچر مکمل ہوا۔ اس کی ایکسرسائز کے سوالات اچھے طریقے سے یاد کریں، اس میں سے بورڈ کے اندر MCQs آپ کو آ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔